نماز کا ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک بات کرتا چلو، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو جنتی اعلیٰ تخت پہ بیٹھے ہوں گے، تو وہ سوال کریں گے کن سے؟ جہنمیوں سے، ما سالککم فی سقر۔ سورۃ مدثر کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم کی طرف لے جائی ہے؟ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ جنتی جو تخت پہ بیٹھے ہیں وہ سوال کرتے ہیں جہنمیوں سے، بتاؤ تو صحیح ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ اب جہنمی آگے جواب دیں گے، یہ کسی نے نہیں کہا، نہ کسی مفسر قرآن نہ کسی نبی نے، بلکہ خود رب کا کلام ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جنتی بیٹھے سوال کریں گے، جہنمی آگے جواب دیں گے۔ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا نماز؟ تو آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے نماز کا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے یہ بیان کروا دیا ہے کہ دراصل جو حقیقت ہے جہنم میں جانے کی وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے، اور ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کے اندر ذوق شوق نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم، آپ کی وہ ذات ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو صحابہ نے کہا کہ ہم تیر نکالیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کہا کہ نہیں، درد ہوگا، تو تیر آپ نے نہ نکالنے دیا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ جب علی نماز میں ہوتے ہیں نا، کس میں؟ نماز میں ہوتے ہیں، تو اتنا مست ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اتنا مست ہوتے ہیں، تو جب نماز کی حالت میں ہوں گے ہم تیر نکال لیں گے، ان کو خبر تک بھی نہ ہوگی۔ اب نماز یہ ہے جو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے پڑھی ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے نماز ادا کی، نماز پڑھنا شروع کی، پھر صحابہ نے وہ تیر آپ کی ٹانگ سے نکالا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو خبر تک نہ ہوئی، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے اور اتنا مست ہو کے کھڑے تھے کہ خبر تک نہ ہوئی کہ تیر نکالا جا رہا ہے، درد بھی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی آپ کھڑے ہوں تو یہ خیال رکھنا، اس نیت سے نماز ادا کریں کہ یا تو یہ دیکھیں کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا اس نیت سے عبادت کریں خدا تم کو دیکھ رہا ہے، تم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اتنی عظیم بارگاہ میں کھڑے ہو۔ جب مسجد سے اذان آتی تو مولا کائنات علی المرتضیٰ بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا تو لوگ پوچھتے یا حضرت کیا وجہ ہے؟ آپ پہ وحشی تعلیم ہو گئی ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کہنے لگے کہ یارو اللہ کے گھر سے، اتنے عظیم گھر سے آواز آئی ہے، اللہ اکبر کی صدا آئی ہے، حی علی الفلاح کی صدا آئی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا آئی ہے، یارو پتہ نہیں اتنے عظیم رب کی بارگاہ سے صدا آئی ہے، پتہ نہیں یہ خدا کا بندہ علی اس کا حق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جس رب نے اتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی عظیم رب کی بارگاہ سے، تو جب گھر سے آواز آئے اللہ کی تو پھر کیا کیا کریں؟ تیاری کر لیا کریں، سب کام چھوڑ دیا کریں، پھر اللہ کی طرف راغب ہو جایا کریں، تاکہ اللہ کی یہ ادا، اللہ کا یہ جو ہے اپنے بندوں کا حسن عمل دیکھ کر اللہ کی رحمتیں برسنے لگے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ نماز وہ اہم عبادت ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل وقت آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، تو پھر اس آیت کے ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ خود فرماتا ہے جب کبھی مشکل وقت آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے، پھر میری بارگاہ میں سجدہ کر لینا اور رو کے کہہ دینا مولا پریشان ہے، مولا دکھی ہے، مولا بے آسرا ہو چکے ہیں، اے پاک پروردگار عالم تیرے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے جہاں پہ خیرات مل سکے۔ جب کبھی پریشانی ہو تو رب کے تحریض پر سجدہ ریز ہو کر تو آنسو بہا کر شرمندگی سے
کر دینا مولا آج یہ معاملہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، اے کریم ذات تو ہی قادر کریم ذات ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے استعینوا مدد چاہو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاۃ نماز کے ساتھ، یعنی مدد کیسے؟ نماز سے اور صبر سے۔ پھر میں رب العالمین آپ کو اتنا نوازوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔